السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد لوٹن برطانیہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی۔ میں اس وقت برطانیہ کے شہر لوٹن میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت برطانوی ماہر قانون بیرسٹر اسرار ملک صاحب موجود ہیں، جو حالیہ دنوں میں آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں تھے اور ابھی وہ واپس برطانیہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں ہی پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے۔ آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو غوثیہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو لوٹن۔ آپ نے یہ کیا سوچا، سیاست میں آپ کیسے یہ وکالت چھوڑ کے سیاست میں آنا، اور پھر آپ نے پی ٹی آئی ہی کیوں جوائن کی؟ ظاہر بات ہے وہاں پہ اور بھی جماعتیں تھی، تو اس پہ آپ کو روشنی ڈالیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو مدبانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے، اور جو ہماری آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہاں پہ جو نظام اس وقت جو نظام حکومت ہے وہ کمپلیٹلی مفلوج ہو چکا ہے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن کی زد میں نہیں ہے، اور لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کی وہاں پہ سیاست میں ان کو اب سیاست میں آنا چاہیے، چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے نہ آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے نظام حکومت کام نہیں کر رہا، ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے، اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے یہ انیشیٹو طے کرنا چاہیے، اور مجھے اپنے ملک میں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں کے جو حالات ہیں، جو لوگوں کے جو کنسرن ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ڈیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے والد محترم عرصہ 40 سال سے ایز اے سوشل ورکر، جو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو میں ان کی جو ایک طویل جو سوشل ورک ہے، میں اس سے بھی انسپائر ہوں۔ بے شمار لوگوں کی جو لوگوں کے مسائل تھے، انہوں نے زندگی میں لوگوں کے جو فیملی ایشوز تھے وہاں پہ ان کی میڈیشن کی، اس کے علاوہ جو ان کی لوگوں کے تعمیر و ترقی کے مسائل تھے، اور اس کے علاوہ امپلائمنٹ کے مسائل تھے، جو بھی ان کی اپنی بساط کے مطابق اپنی کیپیسٹی کی جو ان کی کیپیسٹی تھی، ایک سیاسی پلیٹ فارم سے انہوں نے جدوجہد کی۔ تو یہ ایک میرے لیے ایک ان کی جو زندگی ہے وہ ایک اس نے مجھے انسپائر کیا، اور میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ والد کی وہ جو جدوجہد ہے اس تسلسل کو میں وہاں پہ جا کے اس کو جاری رکھوں۔ ماشاء اللہ۔ اور دوسرا آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ میں پی ٹی آئی کیوں جوائن کی، میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی جو ہمارے قائد عمران خان کا جو ویژن ہے کہ جو ہمارا ملک میں انصاف ہوگا، انصاف کا نظام ہوگا، فیصلے میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے، ہر شخص جو ہے وہ قانون کے نیچے ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے جو قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، ان کی ایک طویل جدوجہد ہے جو تحریک آزادی کے لیے ہے۔ عرصہ 22 سال سے میں یو کے میں رہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انٹرنیشنل جو سفارتی جدوجہد ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے، اور جو ہمارا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، انہوں نے بڑی کنٹینیوسلی انہوں نے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے دور حکومت میں 5 سال ایز اے پرائم منسٹر وہ انہوں نے وہاں پہ گزارے، اور ان کی ذات پہ کوئی بھی شخص ان کی ذات پہ کوئی کرپشن کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میں نے عمران خان کے ویژن کو، جو ہمارے قائد ہیں اور جو ہمارے قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود، جو ان کی ایک جدوجہد کشمیر کے حوالے سے، اور جو انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر آزاد کشمیر حکومت، اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ میرے لیے یہ ایک رائٹ پلیٹ فارم ہے۔ اس کو میں نے اس پلیٹ فارم سے میں بھی ان کا ساتھی بن کے لوگوں کی کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کام کر سکتا ہوں، اور لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ آپ نے حلقہ 1 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کوٹلی سے،
آپ پاکستان کشمیر آتے جاتے بھی رہے ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ وہاں کے لوگوں کی کیا یہ نیڈ تھی چینج، یا آپ نے کیا فیل کیا کہ لوگوں کے تاثرات وہاں کے کیا ہیں، جو اہلیان کوٹلی ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، آیا وہ بھی چینج چاہتے ہیں یا کیا؟ آپ کے ساتھ فیڈ بیکس تو آئی ہوں گی، جی آپ نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا ہے؟ میں لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ملا، حلقے میں گیا، لوگوں سے میں نے کنسلٹیشن کی، پھر ان سے میری بات ہوئی، لوگوں کی انہوں نے بڑے نیک سگالی کے پیغامات دیے، اچھی خواہشات کا مظاہرہ کیا اور بڑی اپریسیشن دی. دیکھیں ہمارے کوٹلی میں آپ دیکھیں کہ عرصہ 1985 سے یا وہاں پہ جمہوری حکومتیں کام کر رہی ہیں. آپ کوئی بھی آزاد کشمیر کے اندر ایسا ادارہ نہیں ہے، آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے، جس میں کرپشن نہ ہوتی ہو. ہمارا شہر اتنا خوبصورت شہر ہے اور ہمارے شہر سے ایک خوبصورت دریا بہتا ہے، اور ہمارے شہر کے جو باسی ہیں ان کو 24/7 پانی نہیں ملتا. وہاں پہ اربوں روپے کی گریٹر واٹر اسکیم آئی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو پانی نہیں ملتا. پیسہ کہاں گیا ہے؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں آزاد کشمیر کے اندر، آپ اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹھیکیدار بنے ہیں. میں نہیں سمجھتا جب انسان کے مانیٹری انویسٹڈ انٹرسٹ ہو جائیں اور وہ ٹھیکیدار بن جائیں، ان کے کرونیز ٹھیکیدار بن جائیں، ان کی فیملیز ٹھیکیدار بن جائیں اور وہ خود ٹھیکیدار بن جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے لوگوں کو، ہماری قوم کو وہ لیڈ کر سکتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائٹ ہے لیڈ کرنے کا وہ لوز کر دیتے ہیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے وہاں پہ، اور لوگوں نے، میں جب وہاں پہ گیا تو لوگوں نے بڑے اپنے کنسرنز ریز کیے. اور میں شروع سے، میں خود ایک جب آزاد کشمیر میں وہاں پہ میں 1995 میں آیا، میں نے گریجویشن وہاں سے کی. میں ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ میں بڑا ہوا، وہاں پہ میں نے گریجویشن کی. تو میں وہاں کی جو سوسائٹی ہے، ان کے جو مسائل ہیں اس سے بھی واقف تھا. آلدوں کہ میں 22 سال اس ملک میں کروایا، تو میں خود بھی ایک سوشلسٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا. تو میرے اندر بھی ایک چیز میرے اندر تھی کہ میں نے وہاں پہ انشاءاللہ اپنے ملک کے اندر وہاں پہ اور جانا ہے. جو زندگی میں نے یہاں پہ سیکھا، یہ جو ایک ویسٹرن ورلڈ ہے، اس کا جو مجھے ایکسپوجر ہوا، جو میں نے یہاں پہ گین کیا، میں انشاءاللہ اس کو وہاں پہ اپنے لوگوں میں وہاں پہ جا کے تو لوگوں کے ساتھ مل کر میں انشاءاللہ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکوں. جیسا کہ آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہوگی اہلیان کوٹلی سے، حلقہ بر کے لوگوں سے، آپ نے کیا دیکھا کہ ان کی کون سے برننگ ایشوز ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ ترجیحاً بنیادوں پہ اگر آپ الیکٹ ہوگے تو حل کریں گے آپ، یا آپ کوشش کریں گے کہ حل کرنے کی؟ سب سے بڑا کرپشن کا مسئلہ ہے. جو وہاں پہ ہم نے کوئی ہمارا احتساب ادارہ نہیں ہے، ہم نے انڈیپینڈنٹ احتساب ادارہ بنانا ہے اور تمام اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. کوٹلی شہر پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ. میں آپ کو، یہ ہمارا جو شہر ہے، ہمارے جب میں 1995 میں آیا تھا تو جب ہم جب باہر نکلتے تو ہر چیز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. لیکن اب اتنی انٹیگریشن ہوئی ہے وہاں پہ، اتنی امیگریشن ہوئی ہے وہاں پہ، باہر سے بے شمار لوگ ہیں، لوگوں نے وہاں پہ بزنس شروع کیا. آپ کی کسی بھی چہرے کو آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے. اس وقت جو پولیس کی جو نفری تھی، جو پولیس کی تعداد آج بھی وہی ہے. ہم نے وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کے معاملے ہم نے پولیس کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، تاکہ وہ کسی بھی معاشرے میں جو انصاف کا نظام ہوتا ہے اور جو لوگوں کو جو لو اینڈ آرڈر کسی بھی ملک اور سوسائٹی اور شہر کا ہوتا ہے، وہ پولیس کا کام ہوتا ہے. وہ اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے، اس کو بناتی ہے. تو ہماری جو پولیس ہے اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہم نے اس کو بڑھانا ہے. اور اب اس کے علاوہ میں دیکھیں پولیس کے اپنے مسائل ہیں جو ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. پولیس ہماری جو 72 آورز وہ ڈیوٹیز وہاں پہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پولیس کی ایک تو کیپیسٹی کو بڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی تعداد کو بڑھائیں گے. ہم اس کی جو ایٹ لیسٹ ان کی ڈبل شفٹ کریں گے. دیکھیں وہاں پہ
ایس ڈی ایم سے لے کر اے سی سے لے کر ان کے لیے بینگلورز بھی ہیں, ان کے لیے رہائش بھی ہے, لیکن ہمارے جو پولیس آفیسر ہے جو 72 آورز وہاں پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایز سچ ان کے لیے کوئی اکوموڈیشن نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ریزیڈنس بنائیں. تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہیلتھ کے اندر آپ دیکھیں, ہیلتھ اتنا بڑا ہمارا وہاں پہ ایشو ہے. ہمارے جو آپ وہاں پہ سب سے بڑا ایشو جو ہمارے لوگوں کو وہاں پہ جو ہوتا ہے کہ 2 نمبر کی ادویات نہیں, وہاں پہ 10 نمبر کی ادویات ملتی ہیں. وہاں پہ جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تاکہ جو لوگوں کی کوئی بھی شخص لوگوں کی زندگی سے نہ کھیل سکے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے اسکول دیکھیں, ہمارے اسکول میں اب جو ہمارے اسکولوں میں جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہے اس میں اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے, وہ اسکول بن چکے ہیں اور اسٹوڈنٹ کم ہے. یہ نہیں, اور ان کا معیار بالکل وہاں پہ گر چکا ہے. تو ہم نے ان اسکولوں کی حالت بہتر کرنی ہے, ایک سلیبس دینا ہے. وہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان اسکولوں کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے اور سب کو ایک سلیبس دینا ہے. صرف اور ایشو ہے جو ہم اس کو کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کے مین مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اور ہم ان کو ڈیل کریں گے. اس وقت کوٹلی کے حلقہ میں نلکے ٹوٹی کی سیاست ہو رہی ہے, برادریوں کی سیاست ہو رہی ہے. آپ ایک ایسے ڈیولپمنٹ کنٹری سے جا رہے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے کیا اس سیاست اس میں کوئی چینج لائیں گے؟ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں سے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پہ چینج لائی جائے, اور آپ اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ میں آپ کو ایک جو ابھی جب میں وہاں پہ تھا تو زندگی میں وہاں بھی میں پہلے بھی وہاں پہ رہا ہوں, اور اب مجھے لوگوں کے ساتھ زیادہ انسٹرکشن کرنے کا موقع ملا. میں اپنے لوگ جو حلقے کے لوگ ہیں اور اپنے شہر کے لوگ ہیں, میں ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرتا. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی آج جو ہمارے حلقے میں جو لیڈر ہیں وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکیمیں دی ہیں, ہم نے ٹوٹی نلکا دیا ہے, ہم نے کھمبا ٹرانسفارمر دیا ہے, لیکن لوگ یہ اب لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں لوگوں سے. اس میں برادریزم بھی ہے. جی میں آپ کے اس سوال پہ بھی آتا ہوں. میں یہ ٹوٹی نلکا اور جو کھمبا اور یہ اسکیموں کا جو چکر وہاں پہ چل رہا ہے, لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے, وہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اگر کوئی اسکیم دی ہے, ٹوٹی نلکا کھمبا یا یہ ٹرانسفارمر دیا ہے, یہ کوئی آپ نے اپنی جیب سے نہیں دیا. وہ یہ کہتے ہیں, ان میں اتنا شعور ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس سے پیسہ ہے, آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. بلکہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ جو پیسہ ملا تھا, جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا, کیا آپ نے یہ پیسہ اس غیور عوام پہ آپ نے دیانتداری کے ساتھ لگایا؟ اور یہی سوال ہے انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے دیانتداری کے ساتھ جو آپ کو ایک امانت دی گئی تھی, جو لوگوں کا پیسہ تھا, آپ نے لوگوں کو تو کوئی احسان نہیں کیا, جو یہ پیسہ تھا وہ ٹھیک لگایا تھا. دوسری بات جو برادری کی بات آپ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست دانوں کا ایک دوغلا پن ہے. سیاست جو ہے وہ ایک عبادت کا نام ہے, اور ایک سیاست میرٹ کا نام ہے, انصاف کا نام ہے. آپ اگر کسی برادری کے نام پہ اگر سیاست کریں گے تو آپ جو انصاف ہے, جو انصاف کا قتل کریں گے. آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے, محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میرا ماننا, میرا ایمان ہے اس پہ کہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ میرٹ پہ فیصلے کیے جائے, انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں. برادری کی بنیاد پہ جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. ہمارے یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, ہم لوگوں کو ان سیاستدانوں نے جو ایون جن کو دنیا باہر کا بھی ایکسپورٹ, انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے اور لوگوں کے اندر تقسیم کی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم UK میں رہتے ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب ہم اس ملک میں آتے ہیں, اس ملک میں ہمارے ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایون ہماری شکل نہیں ملتی, ہمارا مذہب نہیں ملتا, ایون کلچرل بھی بڑے ڈفرینسز ہیں. اور جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا متعصب ہے, اس نے بڑا ڈسکرمنیشن کیا ہے, اور پھر ہمیں اس ملک نے ریمیڈیز دی ہوئی ہیں. پھر اگر ہمارے ساتھ واقعی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے تو ہم پھر کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر ریمیڈی سیکھ کرتے ہیں اور انصاف لیتے ہیں اور ہمیں انصاف ملتا ہے. اور اس ملک جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہم ایک کلمہ پڑھنے والے, ہماری شکل ایک, لیکن ہم برادری کی بنیاد پہ, ہم کلاسز کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. میں سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس دوغلے پن کو ختم کیا جائے, اور اس برادری میرے ساتھ, میں نے
پہلے بھی میڈیا کے تھرو اور یہ کہا کہ ہم آئیں گٹھے مل کر تمام طبقہ فکر مختلف طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ مختلف برانچ جو پڑھے لکھے سیاست میں آئیں. میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ اس مافیا یہ جو مافیا ہے اس مافیا کا مقابلہ کیا جا سکے. اس وقت آپ کو آزاد کشمیر کوٹلی بھر کے لوگ بلکہ پورے آزاد کشمیر پاکستان اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ غوثیہ ٹی وی کے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے حلقہ کے غیور لوگوں سے اپنے بزرگوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بزرگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اور میں اپنے بزرگوں اپنے جوانوں اپنی بہنوں اپنی ماؤں اپنی بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کہوں گا کہ یہ اس جو جو یہ میں نے جس جدوجہد کا آغاز کیا ہے جس پلیٹ فارم سے کیا ہے اس قافلے میں شریک ہوں تاکہ ہم لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکیں, اپنے شہر کے لیے کام کر سکیں, اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں. اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹوگیدر وی کین ڈو اٹ. بیرسٹر صاحب, آپ نے غوثیہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, آپ کا بہت شکریہ. امید کی جاتی ہے ناظرین کہ بیرسٹر صاحب جیسے لوگ اس ترقی یافتہ ملک سے جا کر کوٹلی میں ایک بہترین چینج لا سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو لوٹن برطانیہ سے اجازت دیں. دیکھتے رہیے غوثیہ ٹی وی. اللہ حافظ.